حجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسنين والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد صلوات الله على محبهم ولعنة الله على مبتغيهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خلوت تطہیر پہ بلند السلام سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک ہم سب کا تشریف لانا اپنے بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے جو بھی بندہ سفر اللہ پہ آتا ہے جن میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے جو ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے مالک ذکر کے صدقے میں اپنے دعائیں حاجات دے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اب تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں اللہ خاص مرحوم سید آصف شمسی اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کی درجات بلند فرمائے مرحوم کو جناب علی اکبر علیہ السلام کے قدموں میں بلند مقام عطا فرمائے مرحوم کی عصمت اللہ کو مرحوم کے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار فرمائے مالک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے ہمارے وقت کے امام مرحوم صلی فرمائے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات دی چونکہ سارے ثواب کی مجلس ہے اور جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ مشہور زمان آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا جز ہے اور اس جز کی وجہ سے اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں اس آیت کے کچھ کمال ہیں ان میں سے ایک کمال یہ ہے کہ جب بھی کوئی صاحب ایمان یہ آیت سنتا ہے تو وہ فوراً درود پڑھ دیتا ہے یعنی اگر آپ سارا قرآن بھی پڑھ لیں تو سننے والا درود پڑھ کے استقبال نہیں کرتا سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے آپ پورا سورہ پڑھ لیں مگر سننے والا پوری سورت سن کر بھی درود نہیں پڑھتا مگر ادھر آیت تطہیر پڑھی جائے ادھر سننے والا صاحب ایمان ہو تو درود پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو پتا ہے اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے جن پہ درود پڑھا جاتا ہے یعنی پتہ چل جاتا ہے صاحب ایمان کو کہ اس آیت میں تذکرہ ان کا ہے کہ جن پر درود پڑھا جاتا ہے چلو جو پہلا جملہ شریک عبادت نہیں ہو سکتا میں دوسرا جملہ آسان کرتا ہوں تاکہ آیت تطہیر کی اہمیت پتہ چل جائے اب بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک سارے قرآن کی آیات کے پس منظر پڑھیں گے جب بھی کوئی قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ نے امین وحی جناب جبرائیل سے کہا کہ اگر میرا محمد مسجد میں ہے تو آیت وہاں لے جا اگر میرا محمد گھر میں ہے آیت وہاں لے جا اگر میرا محمد جنگ کے میدان میں ہے آیت وہاں لے جا بازار میں ہے آیت وہاں لے جا یہ واحد آیت تطہیر وہ ہے جسے لینے کے لیے خود محمد در زہرا پہ جا رہے ہیں یعنی خود
خود آیت تطہیر لینے کے لیے سید الانبیاء در سیدہ پہ گئے، اور آپ ساری حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے میرے سامنے سارے صاحبان ایمان چہرے ہیں، میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ جو پہلے سے آپ نے ذہن میں نقش ہو۔ آپ حدیثیں کے ساتھ پڑھتے ہیں اس آیت کا پس منظر کیا تھا کہ خود نبی در زہرا پہ گئے ہیں، اور جہاں تک میں نے سیرت نبوی پڑھی ہے 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود نبی کہیں کسی در پہ لینے جا رہے ہیں، 3 ایسی چیزیں جنہیں خود مصطفیٰ کسی در پہ لینے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے 13 رجب کو کعبہ پر محمد علی لینے جا رہے ہیں۔ جسے سمجھ آئے گا اسے میں کہا دیتا ہوں علامہ اقبال سے تو میری بات ہی نہیں ہو رہی کہ جو اپنے پریشانیوں کو علامہ اقبال بن کے سوچ رہا ہو۔ پھر میں جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ اسے بھی ذہن اور فکر میں یہ نقش ہو جائے کہ سب سے پہلے نبی 13 رجب کعبہ کے در پہ علی دینے جا رہے ہیں۔ دوسرا نبی کی سیرت سے یہی ملتا ہے کہ جناب خدیجہ کے در پہ علی زہرا کی ماں لینے جا رہے ہیں۔ یا تیسرا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود نبی در زہرا سے آیت تطہیر لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا کمال یہ بھی ہے کہ خود نبی چل کے در سیدہ پہ گئے۔ اور پھر اگر آپ آیت میں غور کریں کہ آیت کا ترجمہ کیا انما یرید اللہ، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، لیکن نہیں یہ یرید اللہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کا ارادہ۔ شمسی صاحب آپ میں رہے آپ کے لیے کہ جو بھی ابھی تھوڑی بہت سمجھتا ہے یرید اللہ کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ تو انما کا کیا انما کا مطلب یہ ہے کہ فقط ان کے بارے میں یہ ارادہ ہے۔ میں اور آسان کرتا ہوں، شاید جو خاموش ہے جو وہ مشکل جملہ کہتی ہے، اس کا قرآن میں انما بہت سی آیتوں میں ہے۔ انما اب کوئی تفسیر جا کے اٹھائیں گے کہ میں دیکھوں انما کیا ہے، تو لکھا جائے گا انما کلمہ حسر ہے، اور مشکل مجھے کلمہ حسر۔ انما کا مطلب ایسے ہے کہ مثلا اگر کوئی ایک حجرہ ہو، کوئی کمرہ ہو، اب سے باہر سے تالا لگا دیں، کیا مطلب ہے کہ باہر سے اندر کوئی نہیں جا سکتا، اندر سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو ویسے ہی جب اللہ کسی آیت کے شروع میں انما رکھ دیتا ہے، گویا اللہ نے تالا لگا دیا ہے کہ جو یہاں پر ہستیاں میں نے اندر بیان کی ہے کوئی انہیں باہر نہیں نکال سکتا، باہر والا کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جب کسی آیت میں شروع میں یہ رکھ دیا گویا کہ اللہ نے انما رکھ کے آیت سے باہر سے تالا لگا دیا ہے۔ اس لیے ترجمہ یہ ہے کہ فقط اور فقط اللہ کا ارادہ ہے کن کے بارے میں لیذھب عنکم الرجس اہل اہل بیت تمہارے بارے میں ارادہ ہے کہ وہ رجس تم سے دور لگے، اللہ کا ارادہ ہے۔ اچھا اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ وہ رجس اہل بیت سے دور لگے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر رجس ان سے دور ہے تو کتنا دور ہے، اگر یہ اہل بیت پاک ہے تو کتنے پاک ہیں۔ اب دیکھیے آپ اگر قرآن پڑھیں، اللہ کا گھر بھی پاک ہے بیت اللہ، اللہ نے اس کے بارے میں اپنے نبیوں سے کہا، جناب ابراہیم و اسماعیل سے اطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم و اسماعیل گھر میرا ہے، پاک تم اسے رہے، گھر میرا ہے مگر تم اسے پاک رکھو۔ پھر اللہ نے مسلمانوں سے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ مسلمانوں اللہ پاک لوگوں کو پسند رکھتا ہے، تم بھی خود کو پاک رکھا کرو۔ اچھا ہماری باری آئی، اللہ نے کہا تم خود کو خود پاک رکھو۔ جب اللہ کے گھر کی باری آئی کہا نبیوں تم پاک رکھو۔ جب اہل بیت کی باری آئی کہا انہیں میں خود پاک رکھوں۔ اگر آپ شریک سفر رہیں گے، جب جب آیت تطہیر حدیث کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ ہمیں کہا تم نے خود کو خود پاک رکھنا ہے، اور جب اللہ کے گھر کی باری آئی کہا نبیوں تم نے اسے پاک رکھنا ہے، اور جب اہل بیت کی باری آئی
युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है वो खुद इन्हें पाक रखेगा। अब ये जो कहा जाता है कि अच्छा हम भी तो पाक हैं और कह दिया अहले बैत भी पाक हैं, तो फिर हमारी और अहले बैत की तहारत में फर्क क्या है? हम भी पाकीज़ा हो गए, अहले बैत भी पाक हो गए, तो क्या फर्क है? किबला फर्क दोनों में यही है, तुम खुद को खुद पाक रखते हो, इनको अल्लाह ने पाक रखा है। अब जितना तुम्हारी और अल्लाह की ताकत में फर्क है, इतना तुम्हारी और अहले बैत की तहारत में फर्क है। ताकत के मुताबिक खुद को पाक रखोगे, अल्लाह अपनी ताकत के मुताबिक इन्हें पाक रखेगा। जितना आपकी और अल्लाह की ताकत में फर्क होगा, इतना आपकी और इनकी तहारत में फर्क होगा। वो अल्लाह ने कहा, अल्लाह का ये इरादा है लियुज़हिब अन्कुम रिज़्क़, कि अहले बैत तुमसे रिज़्क़ को दूर रखे। अल्लाह ने ये नहीं कहा लियुज़हिबकुम अनिर रिज़्क़, कि तुम्हें रिज़्क़ दूर रखना और है और रिज़्क़ को इनसे दूर रखना। अल्लाह ने ये नहीं कहा लियुज़हिबकुम अनिर रिज़्क़, अहले बैत अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ से दूर रखे। अगर अल्लाह कहता कि अहले बैत मेरा इरादा है मैं तुम्हें रिज़्क़ से दूर रखूं, तो फिर बंदा सोच सकता था ये रिज़्क़ के करीब जा सकते हैं, अल्लाह ने दूर रखा हुआ है कि ये करीब जा सकते थे। मगर अल्लाह ने कहा मेरा इरादा है लियुज़हिबकुम अनिर रिज़्क़, कि तुम्हें मैं दूर रखूं। अल्लाह ने ये कहा ही नहीं, अल्लाह ने कहा लियुज़हिब अन्कुम रिज़्क़ अहलल बैत, ये रिज़्क़ के करीब जा ही नहीं सकते। अगर हर ज़माने का रिज़्क़ करीब आने की कोशिश भी करे तो अल्लाह उसे अहले बैत से दूर रखेगा। ज़माने का अगर कोई भी रिज़्क़ के करीब आने की कोशिश करे, उसका अहले बैत से ताल्लुक नहीं रहेगा, अहले बैत तो करीब जाते ही नहीं। और फिर कहा वयुताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें ऐसे पाक रखेगा जैसे पाक रखने का हक होता है। यानी अल्लाह ने कहा वयुताहिरकुम तत्हीरा, तुम्हें ऐसे पाक रखेगा जैसे पाक रखने का हक होता है। किबला किसी को ताहिरा कहना बड़ा आसान होता है, ताहिरा वही बीबी होती है जिसकी शान में आए तत्हीर उतर रही है। ताहिरा वही बीबी है जिसकी शान में आए तत्हीर उतर रही होती है। और यही वजह है कि जनाब रसूल खुदा जब आयत तत्हीर के लिए नबी के दरवाजे पे गए और फिर अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की। हालांकि अगर देखा जाए तो बीवी ऐसी है कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में ताहिरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एक जनाब मरियम के बारे में, एक यही आयत जिसमें जनाब सैयदा के बारे में, और वहाँ पर जनाब मरियम से कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि मरियम अल्लाह ने आपको चुना है और ताहिरा बनाया है। यानी जनाब मरियम भी ताहिरा है, जनाब सैयदा भी ताहिरा है। और इसीलिए अगर दोनों बीवियों का जो कुरान में ताहिरा है, अगर उनका ही मवाज़ना कर लिया जाए तो पता चल जाएगी कि साहिबे आयत तत्हीर बीवी का मकाम कितना बड़ा है। और कितना चलो लोग कहेंगे कि अगर मैं अपनी बात करूं, लोग कहेंगे शायद ये अहले बैत के दरवाजे के मानने वाले हैं, इसलिए ये कोई अकीदत में बात कर रहे हैं। और अभी 9 नवंबर गुजरी है, शायद आपको याद हो या ना याद हो, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने छुट्टी दी थी, तो इसलिए हर बंदे को याद होगा 9 नवंबर अल्लामा इकबाल से मंसूब दिन था। तो अल्लामा इकबाल के 2 मिसरे हैं और वो बड़े शोहरा आफाक हैं कि उन्होंने कहा मरियम अज़क निस्बती साजी, जनाब मरियम का एक कमाल है वो ईसा की माँ है। वो कहते हैं अस्से निस्बत जनाब ज़हरा अजीज, और जनाब ज़हरा के 3 कमाल हैं। कुरान की नजर में मरियम भी ताहिरा, जनाब फातिमा भी ताहिरा। अगर यहाँ पे पता चल जाएगा इन दोनों ताहिरा में ज्यादा फजीलत कौन रखता है, उन्होंने कहा कि जनाब मरियम का एक कमाल है कि जनाब मरियम जनाब ईसा की माँ है, जनाब ज़हरा के 3 कमाल है। वो मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, वो हसनैन की माँ। मरियम का एक कमाल है, तवज्जो है ना मेरी तरफ, जनाब मरियम का एक कमाल है, वो जनाब ईसा की माँ है। अल्लामा इकबाल ने कहा जनाब ज़हरा के 3 कमाल है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी है, अली मुर्तज़ा की ज़ौजा है, और वो हसनैन की माँ है। चलो जुमला तब्दील कर देता हूँ, यानी बेटी उसकी है जो नबियों का सरदार है, ज़ौजा उसकी है जो वलियों का सरदार है, और ये माँ उनकी है जो जवानाना जन्नत का सरदार है।
کہ جناب مریم کا تو ایک کمال تھا، اور یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ قبلہ یہ جو آپ نے نام دیا علامہ اقبال کی روح دی، اس لیے کہ علامہ اقبال کا ہی یہ جملہ ہے کہ جناب مریم کا کمال وہ ہے، وہ نبی کی بیٹی ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بی بی اس سے بھی بلند ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، جناب طہرہ کا کمال یہ ہے، وہ سرکار مصطفیٰ کی بیٹی ہے، وہ مولا علی کی زوجہ ہے، وہ حسنین کی ماں ہے۔ اگر جناب سیدہ کا کمال نبی کی وجہ سے ہوتا کہ یہ سرکار مصطفیٰ کی بیٹی ہے، تو جب یہی آیت تطہیر اتر رہی تھی تو جناب جبرائیل نے کہا تھا یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے؟ اگر زہرا کا کمال یہ تھا مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اللہ یہ کہنے کا یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یہ سرکار مصطفیٰ ہے، سرکار مصطفیٰ کے داماد ہے، یہ سرکار محمد مصطفیٰ ہے، یہ سرکار محمد مصطفیٰ کے نوازے ہیں۔ اللہ نے کہا کمال یہ نہیں، اللہ نے کہا ہم فاطمہ فابوہا وبعلوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ نے کہا مسلمانوں کمال یہ نہیں کون محمد مصطفیٰ کا ہے، کمال یہ ہے کون فاطمہ زہرا کا ہے۔ کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا سرکار سیدہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، اگر صرف یہ کمال ہوتا میری آقازادی کی فضیلت ہوتی تو پھر وہاں پر تعارف کا مرکز نبی کو بنایا جاتا نہیں، جناب سیدہ کو مرکز بنا کے بتایا کہ خود جناب سیدہ کا جو مقام و مرتبہ ہے۔ اور شاید اس لیے بھی اللہ نے جناب فاطمہ کے ذریعے آیت تطہیر میں تعارف ہوا ہو۔ اب دیکھیے 1400 سال گزر گئے، اس سے زیادہ عرصہ آیت تطہیر قرآن میں موجود ہے، مگر آج تک مسلمان اہل بیت پر متفق نہیں ہوئے۔ کوئی کہتا ہے فلاں کو اہل بیت میں بھی ڈال دیا جائے، کوئی کہتا ہے اسے اہل بیت سے نکال دیا جائے، مگر اللہ نے تو یہ آیت کے نازل ہوتے ہی مسئلہ آسان کر دیا تھا کہ جب جناب جبرائیل نے کہا بارے الہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، اب اللہ نے وہاں اہل بیت کا تعارف کروانا تھا۔ اللہ نے کہا ہم فاطمہ وابوہا وبعلوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کے مسلمان کے لیے مسئلہ آسان کر دیا۔ اگر کوئی کسی کو اہل بیت میں داخل کرنا چاہے تو پہلا معیار یہ ہے اسے یہ دیکھو وہ فاطمہ کا کیا لگتا ہے۔ تو محمد سے جناب سیدہ سے رشتہ دے، اگر جناب سیدہ سے کوئی رشتہ تمہیں نظر آتا ہے تو اسے اہل بیت میں داخل کر، اگر جناب سیدہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو اللہ نے کہا میں نے فاطمہ کو معیار بنا کے بتایا، محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جنہیں کہا تھا کہ ارادہ ہے کہ پاک رکھو، یہ کتنے پاک تھے۔ سیاست کی بعض کتابوں کے اندر بھی یہ روایت ہے جو جملات کرنے لگا ہوں، جناب ابن عباس اس کے آگے ہے کہ یہ کتنے پاک ہیں۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو صحابہ نے مسجد کے اطراف میں اپنے گھر بنا دیے کہ درمیان میں مسجد ہے، اطراف میں صحابہ کے گھر ہے، کہ جیسے ہی کوئی صحابی دروازہ کھولتا تو پہلا قدم ہی مسجد کے اندر، ایک دروازہ مسجد کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں امرنا رسول اللہ بسد ابواب المسجد الا باب علی، ایک دن نبی نے کہا مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دو سوائے علی کے دروازے کے۔ جو بھی مسجد میں دروازہ کھل رہا ہے ہر دروازہ بند کر دو سوائے علی کے دروازے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے سنا ان کے مزاج بگڑ گئے، چہرے کے رنگ اتر گئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے، ہمارے دروازے بند کر دیے، اپنی بیٹی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ نبی نے کہا مجھ سے جھگڑا نہ کرو، اگر جھگڑا کرنا ہے تو مجھ سے جھگڑا کرو،
کہ جس نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں فاطمہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہم مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ہمارے دروازے بند کروا رہا ہے اور علی و سیدہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے؟ نبی نے کہا تمہارے دروازے اللہ نے بند کروائے ہیں، فاطمہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ تو ایک وہی گھر جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، یہ وہی تھے کہ جن کی شان میں آیت تطہیر اتر رہی تھی کہ وہ اتنے پاک ہیں کہ وہ پہلا قدم رکھتے ہیں تو پہلا قدم ہی مسجد میں آتا ہے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ چلیے میں مسجد کو بند دروازہ کر دیتا ہوں مگر مجھے اتنی اجازت دیجیے میں ایک کھڑکی مسجد کی جانب رکھتا ہوں۔ نبی نے کہا تمہیں اپنے گھر کی کھڑکی بھی مسجد نبوی میں کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ آیت تطہیر والوں سے مقابلہ ہو، کہاں وہ ہے جو اپنی کھڑکی بھی مسجد میں نہیں کھول سکتے اور کہاں وہ ہے جن کا دروازہ مسجد میں کھولتا ہے۔ اس قدر پاکیزہ اور پاک ہستیاں ہیں، اور یقیناً ہمیں دعا بھی اللہ سے یہی کرنی چاہیے کہ جن پاکیزہ ہستیوں کی اللہ نے ہمیں محبت عطا کی ہے نبی کے بعد ان کی آپ کی اللہ ہمیں موت بھی سی یقین دے۔ شاید کہ ہمیں زندگی میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہم اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کیے بیٹھے ہیں یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے، مگر جب انسان قبر میں اتر جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ محبت اہل بیت کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور روایت ہے اسی کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ معصوم نے کہا جب مومن قبر میں جاتا ہے تو ایک ایک عمل نور بن کے اس کی قبر میں آ رہا وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیسا نور ہے؟ یہ تمہاری نماز ہے، یہ تمہارا روزہ ہے، یہ فلاں مومن سے تم نے احسان کیا تھا، یہ تمہارا خمس ہے، یہ تمہاری زکوٰۃ ہے۔ کہ اچانک ایک ایسا نور ہوتا ہے اس کی قبر ہر طرف روشنی سے بھر جاتی ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرا کون سا عمل ہے جو ہر نور پہ حاوی ہو گیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے یہ وہ محبت اہل بیت کا چراغ ہے، یہ وہ امامت و ولایت کا عقیدہ ہے جو تو زندگی میں اپنے دل میں روشن کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان میں موت آتی ہے تو شیطان قیمتی سرمایہ اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے پاس قیمتی سرمایہ ہو، اور مومن کے پاس اس کا ایمان سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ اور اس لیے مستحب یہ ہے کہ مومن کو 4 مقامات پر تلقین میت پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو شہرت ہے 2 مقامات پہ تلقین پڑھتے ہیں۔ ایک جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو پھر اس کے شانے پکڑ کے تلقین پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا جب قبر بند ہو جائے، قبر بند ہونے کے بعد 70 قدم دور چلے جائے لوگ، پھر وہاں تلقین میت پڑھی جاتی ہے۔ مگر اس سے پہلے بھی معصوم نے کہا 2 مقامات ہیں۔ پہلا مقام جب مومن کے بدن سے روح نکل رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہسپتال میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہو لوگ بہت مشہور ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ مگر جو اس وقت فوراً واجب ہے مرنے والے کو ایسے لٹا دیا جائے اس کے پیر کے تلوے قبلہ کی جانب ہونے چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اٹھے تو اس کا چہرہ قبلہ کی جانب ہو۔ یہ پہلا واجب ہوتا ہے جب آپ دیکھیں آپ کے سامنے کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اور مستحب یہ ہے کہ فوراً اس کے سامنے تلقین میت پڑھی جائے، اسے بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس لیے کہ جب روح قبض ہو رہی ہے شیطان اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا۔ بتاؤ اللہ تمہارا رب ہے، محمد مصطفیٰ نبی ہے، قرآن تیرا قبلہ ہے، اسلام تیرا دین ہے، علی سے لے کے مہدی تک تیرے امام ہے۔ یہ پہلا مقام ہے اور اکثر لوگ خاموش ہیں۔ اور دوسرا مقام جب میت کو غسل دے دیا جاتا ہے، غسل میت کے بعد جب اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے، دوسرا مقام ہے پھر اسے تلقین میت، تاکہ جو اس کے پاس ایمان کا عقیدہ ہے موت کی سختیوں کی وجہ سے وہ اس عقیدے کو فراموش نہ کر جائے، بلکہ پھر اسے تلقین میت کر کے بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، علی سے مہدی تک تیرے امام۔ اور پھر باقی 2 ہے قبر میں اتار کے اور قبر بند کر کے۔ اس لیے کہ مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ یہی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یقیناً جب ہمارے گھر سے بھی جنازہ اٹھتا ہے تو صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر آج اس مرحوم کی اثار ثواب کے لیے مجلس ہے، یقیناً جوان بیٹے کی موت ہوتی ہے،
جیسے بھائی کی کمر توڑ دیتی ہے، باپ کی آنکھوں کا نور لے جاتی ہے، مگر ہمیں جو صبر دیتا ہے وہ صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے مسائل میں بھی اہل بیت کے گھر کی مشکلوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اپنے جوان کی موت پر بھی یہی دعا مانگتے ہیں، اسے جناب علی اکبر کے قدموں میں جگہ ملے۔ اور پھر ہمیں جو سب سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے کہ اہل بیت اس کی شفاعت کریں، اور نبی کے بعد جو شفاعت کے حوالے سے دیکھا جائے وہ سب سے بڑا مقام نبی کی بیٹی کو حاصل ہے۔ روایت کے جملے ہیں، جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے حکمداروں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو محشر کے میدان میں ایسے محشر سے الگ کر لوں گی کہ جیسے اچھے دانے گندم کو برے دانے سے الگ کر دیا جائے۔ اور خدا کہے گا جناب سیدہ کہ فاطمہ صرف اتنا ہی نہیں کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہے اسے آپ شفاعت کے لیے الگ کر دیں، کہ نہیں آپ میدان محشر پہ نگاہ دوڑائیے، جس نے بھی آپ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلایا ہو آپ اسی شفاعت کر کے جنت میں لے جا سکتے۔ جناب سیدہ آپ کو الگ کر دیں۔ پھر خدا کہے گا کہ صرف بنت پیغمبر اتنا ہی نہیں، جس نے بھی آپ کی محبت میں کسی کو پانی پلایا ہو اسے میدان محشر میں الگ کر دیجیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، خدا کہے گا جناب سیدہ سے جس نے بھی آپ بنت پیغمبر جناب فاطمہ کی محبت میں کسی کو کھانا کھلایا ہے اسے بھی میدان محشر میں الگ، اس لیے کہ اس دن اللہ بتائے گا نبی کی بیٹی کا مقام کیا ہے۔ اور میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جس بی بی کا اتنا مقام ہے، جو روایت ہے کہ اللہ کیوں کہے گا، اس روایت میں جملہ ہے کہ نبی کی بیٹی کہے گی بارے الہ میں چاہتی ہوں آج تو میدان محشر میں لوگوں کو بتا فاطمہ کا مقام کیا تھا۔ اس لیے کہ لوگوں نے بنت پیغمبر کی دنیا میں قدر نہیں کی۔ خزانہ سے حاصل تک کے اندر بعض کتابوں میں روایت ہے کہ کلما جاءت فاطمہ، ایک دن کی بات نہیں ہو رہی، کلما جاءت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی صرف محمد استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے، قام الیہا رسول اللہ، نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، چند قدم آگے بڑھ کے فاطمہ کا استقبال کرتے، نبی خود کھڑے رہتے، اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ اب ہمارے پاس ایک سوال ہے، مجھے بتائیے جس بی بی کا نبیوں کا سردار کھڑے ہو کے استقبال کر رہا، اس بی بی کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ گئی ہوگی میں جہاں پر بھی جاؤں گا میرے کھڑے ہو کے استقبال کیا جائے۔ چلو ابھی بھی نہیں عبادت کر سکا، میں اس کے لیے جملہ آسان کر دیتا ہوں۔ نبی کا آخری دن تھا، نبی پہ نقاہت کمزوری کا عالم تھا کہ اچانک نبی نے اٹھنا چاہا، لوگوں نے شانوں سے پکڑ کے بٹھا دیا۔ نبی نے پھر بستر بیماری سے اٹھنا چاہا، لوگوں نے شانوں سے پکڑ کے نبی کو بٹھا دیا۔ اور روایت کے جملے ہیں تیسری دفعہ نبی نے کوہنیوں کا سہارا لے کر اپنے بستر سے اٹھنا چاہا، لوگوں نے بٹھانا چاہا، نبی نے کہا دیکھو میری فاطمہ آ رہی ہے۔ شاید اس بی بی کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ گئی ہوگی میں جہاں پر بھی جاؤں گی کھڑے جا کے استقبال کیا جائے گا، بس اشارہ کر رہا ہوں شاید یہی سوچ کے محمد کی بیٹی کسی دربار میں چلی گئی۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا محمد کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ۔ اجرکم اللہ، عزیزانو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، جو کائنات کا رحمت نبی تھا، یہ فاطمہ بھی اس کی بیٹی تھی۔ عزیزانو آواز میں سختی نہیں آئی، لہجے میں تلخی نہیں آئی، صرف ایک جملہ کہا میرے بابا کے ساتھی جو تم سے کوئی حکومت تو نہیں مانگ رہی، تم سے کوئی تخت و تاج تو نہیں مانگ رہی، وہ زمین کا ایک ٹکڑا میرا بابا مجھے دے کر گیا تھا۔ عزیزانو علماء
علماء کہتے ہیں ایسا جواب ملا جب کہا نا وہ زمین کا ٹکڑا واپس کر دو، علماء کہتے ہیں ایسا جواب ملا جب سوال کر رہی تھی سر کے بال کالے تھے، ایسا جواب ملا سر کے بال سفید ہوئے۔ اللہ جیسے ہی جواب ملا واپس چلے گئی۔ اور کیسا جواب ملا؟ جب سوال کرنے آئی خود چلتے ہوئے آ رہی تھی، مگر جب جواب ملا تھا کبھی فضا کا سہارا دیتی ہے، کبھی اسما کا سہارا دیتی ہے۔ جیسے ہی گھر واپس پہنچی، گھر کے دروازے پہ 4 سال کی بیٹی کھڑی تھی۔ جب اس نے کہا نا بابا اماں دربار میں کیا گزری ہے، اماں خاموش ہے، مجھے بتاؤ ماں 4 سال کی بیٹی کو کیا کہتی؟ جب پھر کہا نا اماں دربار میں کیا گزری ہے، علماء کہتے ہیں قریب بلا کے بیٹی کے سر پہ بوسہ دے کے کہا زینب جو دربار کا حال دیکھا ہے اللہ کرے زینب کا پردہ سلامت رہے۔ کہ بیٹی کے سر پہ بوسہ دے کے کہا جو دربار کی حالت ہے اللہ کرے تیرا پردہ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بڑی زہرا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ جو چھوٹی زہرا ہے یہ علی کی بیٹی ہے۔ نبی کی بیٹی میں اپنا باپ نظر آتا تھا، علی کی بیٹی میں اپنا باپ نظر آتا تھا۔ نبی کی بیٹی چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، علی کی بیٹی بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ اب میں سے اتفاق کہوں یا قدرت کا انتظام کہوں، نبی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا، علی کی بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے دربار میں بڑا فرق ہے۔ جب نبی کی بیٹی دربار جا رہی تھی گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، بنی ہاشم عورتوں کے حصار میں نبی کی بیٹی دربار میں جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب سلمان فارسی نے محمد کی بیٹی کو آتے دیکھا ایک چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، کہا نبی کے صحابیوں کھڑے ہو جاؤ، دیکھو محمد مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب علی کی بیٹی دربار جا رہی ہے، گھر سے ہزاروں میل دور دربار تھا، اللہ تعالیٰ سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پر سے برتن بندھا ہوا ہے، جیسے ہی پہلا قدم میں ان کے دربار میں رکھا تو شراب کے نشے میں یزید کہتا ہے من منہن بنت زہرا، ان میں زہرا کی بڑی بیٹی زینب کون ہے؟ جب زینب نے شرابی کے منہ سے اپنی ماں زہرا کا نام سنا